غیر جانبدارانہ تحقیقات سے فرار بذات خود بھارت کے اصل مقاصد کو بے نقاب کرنے کے لیے بڑا ثبوت ہے۔ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے جان بوجھ کر عوامی جذبات کو بھڑکا کر اس طرح کے فیصلے کرنا بدقسمتی اور افسوسناک ہے۔ پاکستان اس بات کا واضح اعادہ کرتا ہے کہ بھارت کی طرف سے کسی بھی قسم کی فوجی مہم جوئی کا یقینی اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ بین الاقوامی برادری کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنگ سے ہونے والے تباہ کن نتائج کی ذمہ داری صرف اور صرف بھارت پر عائد۔ مودی سرکار کا غیر معقول راستہ خطے کو آگ میں جھونکنے کی تیاری، جنگ کا ماحول بنا دیا۔ 24 سے 36 گھنٹے میں حملے کا خدشہ، پاکستان کا ہر محاذ پر فیصلہ کن جواب دینے کا اعلان۔ مستند انٹیلیجنس اطلاعات سامنے آ گئیں۔ ہندوستان کا جج، جوری اور جلاد کا خود ساختہ کردار سختی سے مسترد۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کسی بھی قسم کی فوجی مہم جوئی کا یقینی اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ بدقسمتی سے بھارت نے غیر معقولیت اور تصادم کے راستے پر چلنے کا انتخاب کیا۔ غیر جانبدارانہ تحقیقات سے فرار بھارتی مقاصد کو بے نقاب کرنے کے لیے بڑا ثبوت۔ جنگ سے تباہ کن نتائج کی ذمہ داری بھارت پر ہوگی۔ India as state is involved in undertaking cross-border terrorism inside Pakistan. 25 April, on 25th April, 4 days ago, Indian trained, is a Pakistani citizen, Indian trained and sponsored terrorist Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand. اس کے پاس سے ایک ID تقریباً 2.5 kg کی برآمد ہوئی، 2 موبائل فونز تھے جو آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں and 70,000 روپیز کیش۔ اس کے گھر سے ایک انڈین ساخت کا ڈرون برآمد ہوا۔ پاکستان میں مودی سرکار کی مداخلت، رنگے ہاتھوں بے نقاب بھارتی دہشت گرد عبد المجید گرفتار۔ کارروائی کے لیے بھارت سے 10 لاکھ روپے ملے۔ ہندوستانی فوج کے حاضر سروس افسران پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث نکلے۔ پہلگام حملے کو 7 دن گزر گئے، انڈیا ثبوت دینے میں ناکام۔ پاک فوج نے ناقابل تردید ثبوت پیش کر دیے، بے بنیاد الزامات مسترد، آڈیو کال بھی پیش۔ بھارتی ہینڈلرز کی واٹس ایپ چیٹ پکڑی گئی۔ فون کالز دہشت گردی کے لیے مالی معاونت کا ثبوت۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے نوشہرہ سے میجر سندیپ کا بلوچستان سے لاہور تک دہشت گردی کا اعتراف۔ کہا پاکستان میں کارروائی کرو تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ پاکستان میں دہشت گردی ہے۔ میجر سندیپ آف دی انڈین آرمی نے دہشت گرد مجید کو ہائر کیا، تو جسٹ لسن ٹو دس آڈیو کال۔ یہ بات آپ ایک دم درست بات بول رہے ہیں، بٹ ہم بچے تو ہم لوگ بھی نہیں ہیں، اور پہلا کام ہو بھی نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بلوچستان سے لے کے لاہور تک میرا جو نیٹ ہے بیٹھا ہوا ہے۔ 10,000 روپے یہاں کے میں آپ کو اس لیے بھیج رہا ہوں کیونکہ مجھ کو پتا ہے کہ کتنے اماؤنٹ کو ڈالنے سے ISI یا آپ کے یہاں کی ایجنسی یا آپ کی سائبر ونگ ہو گئی، ٹھیک ہے نا، یا آپ کا پولیس ڈپارٹمنٹ ہو گیا یا انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ہو گئی آپ کی، وہ اس چیز کو مد نظر نہیں۔ بھارتی سرزمین پر دہشت گردی کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کا منصوبہ، نریندر مودی کا فوج کو مکمل اختیارات دینے کا فیصلہ، کارروائی کی کھلی چھوٹ۔ بھارتی وزیر اعظم کی زیر صدارت سیکیورٹی حکام کے اعلیٰ سطح کے اجلاس، مودی کا کہنا تھا کہ رد عمل کا طریقہ کار، وقت، مقام اور اہداف خود فوج طے کرے گی۔ مودی آج سیکیورٹی امور، معاشی امور اور سیاسی معاملات پر کابینہ کمیٹی اجلاسوں کی بھی بیٹھک لگائیں گے۔ پاک بھارت تنازعات پر امریکہ کو بھی تشویش، کشیدگی نہ بڑھانے کا مشورہ۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کہتی ہیں فریقین سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ذمہ دارانہ حل نکالیں کیونکہ دنیا یہ صورتحال دیکھ رہی ہے۔ واشنگٹن انتظامیہ دونوں ممالک کے ساتھ رابطے میں ہے اور امریکی وزیر خارجہ جلد ہی دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ سے بات کریں گے۔ مقصد امن کی فضا قائم رکھنا ہے۔ امن کے لیے انصاف اور غیر جانبداری ناگزیر، پاکستان کا پہلگام واقعے پر شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ وزیر اعظم کا سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ سے رابطہ۔ جنوبی ایشیا کی صورتحال پر گفتگو، شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کی ہر شکل کی مذمت کرتا ہے، کسی بھی مہم جوئی کا پوری طاقت سے دفاع کریں گے۔ پہلگام واقعے کو پاکستانی عناصر سے جوڑنے کی سازشوں کو مسترد کرتے ہیں۔ DGISPR کی دھواں دھار پریس کانفرنس، اہم اور حساس موضوع پر عالمی سطح پر تبصرے۔ بھارت کا فالس فلیگ آپریشن پر مضبوط ثبوت نہ دینا،
ایک اور سوالیہ نشان، ہندوستانی عوام میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ مودی حکومت اپنی ہی عوام کی سخت تنقید کا شکار، پہلگام حملے کے ثبوت کیوں نہیں دیے؟ اب بھارتی شہریوں کا سوال، جو پہلے بول گیا اسی کی سنی گئی، اب مودی صرف شور مچا سکتا ہے، ایکس پر تبصرہ۔ پہلگام واقعہ پاکستان سے نہیں بھارت سے ہوا، بھارتی حاضر سروس فوجی افسر نے بھانڈا پھوڑ دیا، سچائی سامنے لانے پر لیفٹیننٹ جنرل MVS کمار گرفتار۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد مودی سرکار بری طرح تلملاہٹ کا شکار، سڑکوں پر پاکستانی پرچم چپکا دیے، عوام کے ہاتھوں بے حرمتی کرانے کی ناکام کوشش، شہریوں کا اوپر سے گزرنے سے انکار، قومی پرچم ہٹا دیے۔ دشمن کے اوچھے ہتھ کنڈے، جاسوسی کی کوشش بھی ناکام، پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے 2 بھارتی کوڈ کاپٹرز مار گرائے۔ کارروائی پاک فوج کے مستعدی پیشہ ورانہ مہارت اور دفاعی تیاری کا منہ بولتا ثبوت قرار، بھارتی فوج اپنے ہی فوجی جوانوں کے خون سے ہاتھ رنگنے لگی۔ BSF نے اور 15 سکھ لائٹ انفینٹری کے 5 سکھ جوانوں کو خالستانی کہہ کر قتل کر دیا۔ ریاستی دہشت گردی سے کشمیری عوام کا جینا دو بھر، مودی سرکار کے ہاتھوں کشمیریوں کی مسماری اور جبری انخلا پر اب پورے کشمیر میں احتجاج۔ میڈیا کا کہنا ہے کہ ہندوتوا کے پیروکار بھارتی فوج کا مقصد عوام میں خوف و ہراس پیدا کرنا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار کا قتل عام کا منصوبہ پکڑا گیا، وادی میں 40,000 سے زائد انتہا پسند ہندوؤں کو ہتھیار پہنچا دیے۔ بھارتی جرنیل بھی مودی کی کٹ پتلی، فوج کو آگے خود کو محفوظ رکھنے کی ایک اور چال، بھارت میں فیصلوں کا اختیار چائے فروش کے پاس، سب اچھا ہو تو کریڈٹ مودی سرکار کا، جنگ ہوئی تو ذمہ دار فوجی جرنیل قرار۔ تاریخ گواہ ہے جنگیں سوچنے والے نہیں بولنے والے چھیڑتے ہیں، سچ بولنے والوں کا منہ دبانے کی کوشش، ریٹائرڈ آرمی افسران کے میڈیا ٹاک شوز میں شرکت پر پابندی عائد۔ خطے میں کشیدگی سے بدامنی کا خدشہ، پاکستان خاموش نہیں رہا، بھرپور سفارتی محاذ پر بھارتی سازشیں بے نقاب، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں مضبوط آواز بلند کر کے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ کیا بھارت واقعی جنوبی ایشیا کے امن کا سب سے بڑا دشمن بن چکا ہے؟ GTV کی خصوصی ٹرانسمیشن، تجزیہ کاروں اور سیاستدانوں کے ساتھ ڈسکشن، بھارتی عزائم کا پردہ فاش۔ بھارتی حکومت کا صحافت دشمن اقدام، آزادی اظہار پر نئی قدغن، مودی سرکار کو سچ ہضم نہیں ہوا، GTV نیوز کو حق اور سچ دکھانے کی سزا، یوٹیوب چینل بھارت میں بلاک کیا، سچ سے خوف زدہ ہے بھارت، قومی سلامتی اور مبینہ غلط معلومات کے پھیلاؤ کو جواز بنا کر مذموم اقدامات، ناظرین کو یہ پیغام موصول ہوتا ہے کہ یہ مواد دستیاب نہیں۔ ٹرمپ حکومت کے اقتدار کو 100 دن مکمل، فوجی اخراجات میں 12% اضافے کا اعلان، امریکی صدر کہتے ہیں ہم نے ٹیکسس میں تاریخی کمی کی، ججز ہمارے ایجنڈے کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، چین سے منصفانہ ٹیرف معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، بھارت اور فرانس امریکہ سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں، ٹیرف ایجنڈا مضبوط امریکی معیشت کا باعث بنے گا، مشیگن میں عوامی ریلی سے خطاب۔ مجھے پوپ بنایا جائے، امریکی صدر کا عذرا مذاق، ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں پوپ فرانسس کی جگہ انہیں کیتھولک مسیحیوں کا روحانی پیشوا بنا دیا جائے، یہ ان کی اولین ترجیح ہوگی، تاہم ایک کارڈینل نیو یارک میں بھی ہیں جو بہت اچھے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ کینیڈا کے پارلیمانی انتخابات میں لبرل پارٹی کامیاب، امریکی صدر کو بڑا جھٹکا، ٹرمپ پالیسی مخالف مارک کارنی کینیڈا کے نئے وزیر اعظم متوقع، مارک کارنی کہتے ہیں امریکہ ہماری زمین، وسائل، پانی اور وطن پر قبضہ کرنا چاہتا ہے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ دوسری جانب پاکستانی نژاد اقرا خالد ریکارڈ چوتھی بار رکن پارلیمان منتخب۔ ملک کے مختلف حصوں میں آج سے بارشوں کا امکان، تیز ہوائیں اور جھکڑ بھی چلیں گے، گزشتہ روز تپتی دھوپ نے شہریوں کا بھرکس نکال دیا۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں شدید گرمی کی لہر جاری، خیرپور میں درجہ حرارت 48 ڈگری ریکارڈ، کراچی میں سورج نے شہریوں کو جھلسا کر رکھ دیا، پارہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا، موسم مزید گرم رہنے کا امکان۔
اور پی ایس ایل سیزن 10 کے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے، ملتان سلطانز کو ایک اور بدترین شکست کا سامنا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 10 وکٹوں سے ہرا دیا۔ ملتان نے پہلے کھیلتے ہوئے 89 رنز بنائے۔ سلطانز کے 9 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی نہ داخل ہو سکے۔ گلیڈیٹرز نے ہدف بغیر کسی نقصان کے 7ویں اوور میں پورا کر لیا۔ فین ایلن نے 45، سعود شکیل نے 42 رنز بنائے۔